الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے 8ویں رکوع سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان دونوں آیات کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے اعمال، اپنے معمولات، اپنے عقائد اور تمام دینی امور کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 4 نشستوں سے ہم حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات اور ان کے واقعات سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اور ان کے دور میں ہونے والے معاملات اور ان کے کچھ واقعات، ان کے حالات زندگی میں نے آپ کے سامنے ان کے معجزے پیش کیے. انشاءاللہ آج بھی میں آپ کے دور میں ہونے والے ایک بڑے اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ واقعہ بیان کروں گا. چنانچہ آج 5 ذو القعدہ 1444 ہجری بمطابق 26 مئی 2023 اس سلسلے کی 5ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا، پس ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ سو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے ایک طبقے کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، کیونکہ ہر نبی جب آتا ہے کوئی ایک ہی علاقے ایک ہی بستی پر تبلیغ کے فرائض اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ بعض انبیاء ہوتے ہیں دو دو تین تین بستیاں ان کو تبلیغ کے لیے دی جاتی ہیں، مختلف طبقات فرقے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور بادشاہ کی رعایا بہت دور دور تک ہوتی ہے، جو کہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو انہی بستیوں میں سے ایک بستی ایلا یا ایلا کے نام سے ہوتی تھی، جو مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان راستے میں کہیں ہوتی تھی، اور اس کے قریب ایک سمندر تھا، سمندر کے کنارے یہ بستی واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کے گزر بسر کے لیے سمندری مخلوق یعنی مچھلیاں ان کا شکار روزگار کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے، کچھ کھاتے، فروخت کرتے، اور مچھلیوں سے جو جو کام لیے جا سکتے ہوں ان کے مختلف اعضاء سے جو ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ اس کا کاروبار کرتے تھے اور خوب خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورے ہفتے میں ایک دن، 7 دنوں میں ایک دن مچھلیاں شکار کرنے سے منع فرما دیا کہ آپ نے ایک دن مچھلی نہیں پکڑنی، باقی پورے 6 دن آپ مزے سے پکڑتے رہو مچھلی، جتنی پکڑنی ہے پکڑو، لیکن ایک دن، اور وہ دن ہفتے کا تھا، سیٹرڈے۔ تو ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یہ بنی اسرائیل کے اس بستی یا اس طبقے پر ایک آزمائش ڈال دی گئی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ پابندی لگی تو اس دن، ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہونے لگ گئی۔ اتوار والے دن، پیر والے دن، منگل والے دن، بدھ والے دن، جمعرات والے دن، جمعے والے دن وہ مچھلیاں جو ہے وہ بہت کم آتی تھیں۔ تو اب یہ بیچارے پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب تو ہمارا کاروبار بھی مندہ ہو رہا ہے، کھائیں یا بیچیں، کیا کریں؟ اس طرح بہت تھوڑی سی آزمائش میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے بعد آزمائش ڈالی تھی، تو شیطان مردود ان کے پاس آیا اور ان کو آ کر کہا کہ میں تمہیں ایک بہترین قسم کا مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کرو کہ تم اپنے تالاب بنا لو، اپنے اپنے گھروں کے باہر بڑے بڑے تالاب بنا لو گڑھے کھود کر، اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر سمندر کے قریب تک لے جاؤ، سمندر کے قریب تک لے جاؤ۔ ہفتے والے دن چونکہ مچھلیاں اتنی ہوتی ہیں کہ پانی نظر نہیں آتا، پر مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں، اتنی کثرت سے مچھلیاں آ جاتی ہیں،
تو اب جب پانی سمندر کی لہریں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں، تو اب یہ جو نالیاں بنی ہوئی ہیں نا، ان نالیوں میں وہ پانی آئے گا تو ساتھ میں مچھلیاں بھی آئیں گی، تو تمہارے تالاب مچھلیوں سے بھر جایا کریں گے۔ تو تم ہفتے والے دن مچھلیاں مت پکڑنا، خالی اسٹور کر لینا، قید کر لینا، اور اتوار والے دن اس کو پکڑ بھی لینا، شکار بھی کر لینا، پکا بھی لینا، کھا بھی لینا، بیچ بھی دینا، جو تمہارے کام ہے وہ کرتے رہنا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، بڑا زبردست ترکیب ہے، یہ تو بہت اچھی ترکیب ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ اب یہ تقریباً پوری بستی 70,000 لوگوں پر مشتمل تھی، 70,000 کے قریب لوگ وہاں پر۔ اب لوگوں نے دیکھا، بعض دوسرے ساتھیوں نے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ہفتے والے دن، چونکہ آج کل بڑی ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے، پابندی لگی ہوئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہفتے والے دن ہی کتنی یہاں پہ مچھلیاں آ جاتی ہیں، باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی کہ ہمارا کاروبار ذرا اچھا جمے، تو ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کریں گے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم خالی نالیاں بناتے ہیں تاکہ پانی جب آئے، اس کی لہریں آئیں تو مچھلیاں بھی ہمارے حوضوں میں، ہمارے تالابوں میں آ کے جمع ہو جائیں، تو ہم اتوار پیر منگل کو اس اسٹور کی ہوئی مچھلیوں کو کھا لیا کریں گے اور بیچ دیا کریں گے۔ تو ان کے دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، اللہ کا صاف حکم آیا ہے کہ تم ہفتے والے دن مچھلیوں کے معاملے میں کوئی کام نہیں کرو گے، تو تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ایسا مت کرو۔ تو انہوں نے کہا یار ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو خالی ایک ہیلا کر رہے ہیں، ایک ترکیب بس لڑا رہے ہیں، اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ بنانا شروع کر دی۔ اچھا، کچھ لوگوں نے منع کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دفع کرو، جو کرتے ہیں کریں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، خود ہی عذاب بھگتیں گے، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو نہیں پکڑیں گے، ہم تو یہ نہیں بنائیں گے حوض وغیرہ، ہم وہی اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ میں جتنا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا ہم اسی پہ ہی گزارا کریں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس طرح اس بنی اسرائیل کی اس 70,000 کی بستی میں 3 گروپ بن گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک جو مچھلیاں ہفتے والے دن بھی اس ہیلے سے، اس بہانے سے اسٹور کر لیتا تھا، دوسرا جو ان کو منع کرتا تھا کہ تم مت کرو، اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو، یہ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو بولتا تھا کہ یار دفع کرو، ہم نہ تو خود یہ کام کریں گے اور وہ نہیں کرتے، دفع کرو، ہمیں پسند بھی نہیں ہے، یعنی وہ دل سے پسند نہیں کرتے تھے اس کام کو اور خود بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ 3 گروہ بنی اسرائیل میں ہو گئے۔ اچھا، اب یہ ایک نسل کرتی رہی، اس کے بعد وہ دنیا سے گئے، ان کی اولادیں آئیں، وہ کرتی رہیں، ان کی اولادیں گئیں، تیسری نسل آئی، وہ بھی وہی کرتی رہی، اور منع کرنے والوں کے گروہ بھی اپنے اپنے بچوں کو یہ وصیتیں کر کے چلے گئے کہ ان کی باتوں پہ عمل مت کرنا، ان کے جھانسے میں مت آنا، خبردار یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ مت کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ تو یہ 3 گروہ سالوں تک چلتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بستی کے بارے میں ساری معلومات دی گئی اور آپ نے منع بھی فرمایا اپنے شاہی فرمان کے ذریعے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے بھی انہیں جب منع فرمایا تو وہ منع نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے، جو نافرمان تھے کیا کہنے لگے، ارے بھائی دیکھو ہمارے دادا ہمارے باپ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم پر آج تک کوئی عذاب آئے، کسی تکلیف میں آئے ہم اپنے باپ دادا سے سنتے تھے کہ جناب اتنی اتنی مچھلیاں آتی ہیں، اور اب ہم تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ تعداد بتاتے تھے اس سے زیادہ تعداد ہفتے والے دن آ جاتی ہے۔ بھائی یہ تو برکت ہو رہی ہے، یہ تو بڑھوتی ہو رہی ہے، کوئی عذاب تھوڑی ہے۔
تو اپنے آپ کو وہ یوں خوش کرتے تھے، لیکن جو منع کرنے والے تھے وہ منع ہی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم پر عذاب نہیں آیا، لیکن تم اللہ کے قہر کو، عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اور وہ اچانک تم پر آ جائے گا، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، لیکن تم نہیں مان رہے۔ تو جو تیسری نسل کے لوگ تھے وہ چونکہ اپنے عقیدے پر پکے جمے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، تو مانتے ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر جو عذاب آئے ہم بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس بستی کے بیچوں بیچ ایک دیوار بنا ڈالی، اونچی دیوار، یعنی یوں سمجھ لو 8-10-12 فٹ اونچی دیوار بنا دی۔ جتنے بھی وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور جو منع کرنے والے تھے اور جو ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، دل میں برا سمجھتے تھے، وہ ایک طرف ہو گئے۔ اب یہ کام ہوتا رہا۔ اب یہ لوگ روز نکلتے صبح ہفتے والے دن کے علاوہ اور جا کے مچھلیاں پکڑتے، اتوار پیر منگل بدھ جمعہ، اور ادھر وہ لوگ بھی نکلتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ہفتے کا دن گزرا، اتوار کو یہ لوگ ادھر والے نکل کے دریا کی طرف اپنی جال وال وغیرہ لے کر جب گئے مچھیرے، تو کیا دیکھتے کہ اس طرف سے کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ حیران ہو گئے، یار آج کوئی بھی نہیں آیا، کیا ہوا؟ کسی نے کہا آ جائیں گے یار، سوئے پڑے ہوں گے، بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں، خوب بدمست ہو کے کھاتے پیتے سوتے رہتے ہوں گے، بڑا مال ان کے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں یار، تشویش کی بات ہے، اتنی دیر تو نہیں ہوتی۔ تو کسی نے کہا چلو اگر اتنی فکر ہے چلو دیوار چڑھ کے دیکھتے۔ اب جب انہوں نے دیوار چڑھ کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے اس دیوار کے اس طرف والے بندر اور خنزیر بن چکے تھے، اللہ کے عذاب کا شکار۔ علماء مختلف تعداد فرماتے ہیں، لیکن 12,000 کے قریب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ دیوار کے اس طرف 12,000 کے قریب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ جوان جو تھے وہ سب بندر بن گئے، اور جو بوڑھے تھے انہیں خنزیر سور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے عذاب کا شکار۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، یہ اس کی عادت کریمہ ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، بندہ باز آ جائے۔ اب دیکھو ایک نسل وہ کام کرتی رہی، ان کو منع کرنے والے منع کرتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ دوسری نسل آ گئی، وہ کرتے رہے، دوسری نسل کے جو نیک لوگ تھے وہ ان کو منع کرتے رہے، باز نہیں آئے۔ تیسری نسل آ گئی، وہ بھی وہی کام کرتے رہے، اور تیسری نسل کے بھی نیک لوگ انہیں منع کرتے رہے کہ ایسا مت کرو۔ اس مچھلیوں کے اضافے کو، کاروبار کے اضافے کو تم اپنے لیے خیر مت جانو، بینیفٹ مت جانو، اللہ کا عذاب کسی وقت اچانک آ جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وہ نہیں مانتے تھے، نہیں بھائی ایک نہیں رہے، کتنا زبردست ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، مال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو اتنا تھوڑی ملتا ہمیں۔ لیکن آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آ گیا، اور وہ لوگ جوان جتنے تھے بندر بنا دیے گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ ایک روایت کے مطابق خنزیر بنا دیے گئے، بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی بندر بنا دیے گئے۔ اب جب یہ لوگ چڑھے ادھر والے نیک لوگ، اور انہوں نے جب دیکھا یہ تو سارے بندر بن گئے، تب انہوں نے جلدی 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 دیوار کو گرایا، کوئی دروازہ وغیرہ جو ہوگا وہ اندر سے داخل ہوئے۔ تو اب لازمی بات ہے وہ ان کے قبیلے کے، ان کے رشتہ داروں، ان کے محلے دار ہی تھے نا سارے، وہ تو دیوار انہوں نے بنائی تھی بچنے کے لیے کہ ان کا عذاب ہم پہ نہ آئے۔ تو اب جو ایک دوسرے کو پہچانتا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا چچیر، کسی کا پھپھیر، کسی کا مسیر، کسی کا کزن، کسی کا فرسٹ کزن، کسی کا سیکنڈ کزن وغیرہ، سارے ہی رشتہ دار تھے، دوست یار تھے، برادری والے تھے سارے کے سارے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان کر آ کے ان کے کپڑے پکڑتے اور رونا شروع کر دیتے۔ اب وہ ان کو پہچان جاتے کہ یہ ہمارا فلانا ہے، یہ ہمارا فلانا ہے، یہ ہمارا فلانا ہے۔ تو وہ کہتے تھے افسوس، تم لوگ کتنا منع کرتے تھے، ہم کتنا منع کرتے تھے، کتنا سمجھاتے تھے تمہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔
تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہے، 3 نسلیں گزر گئیں تمہیں سمجھا کے، لیکن تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، آخر اللہ کے عذاب کا شکار بنے نا۔ اب اس کے بعد وہ دوبارہ ان کو چھوڑ کر دروازے وغیرہ بند کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ 3 دن علماء فرماتے 3 دن تک وہ بندر اور وہ جانور خنزیر بھوکے پیاسے رہے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے، کوئی بھی نہیں اس میں سے بچا، سب مر گئے۔ پھر ادھر والوں نے وہاں جا کر ان کو دفنایا اور ان کو جناب جو ہے وہ ٹھکانے لگایا، پھر اس کے بعد دیوار گرائی، اور پھر اپنی پوری قوم کو بتاتے رہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا کیسا سخت عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں سنایا ہمیں؟ ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، قرآن میں ہم لوگوں کے لیے کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنا رہے ہیں یہ واقعہ؟ یہ اس لیے سنا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت بنی اسرائیل کے پیچھے قدم با قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی، جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے ہوں گے نا میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ پھر وہ آگے حدیث میں ایک عجیب سے الفاظ ہیں، وہ میں نہیں دہراتا، اور ایک دوسرے لفظ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص کسی گوہ، ایک جانور ہوتا ہے چپکلی ٹائپ کا ہوتا ہے بڑا سا، اس کا ایک بل ہوتا ہے، چپکلی ہوتی ہے نا، بڑی چپکلی سمجھ لو آپ، اس کا بل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص گوہ یعنی اس چپکلی کے سوراخ میں بھی اس نے اگر سر دیا ہوگا نا تو میری امت کے لوگوں میں سے بھی کوئی اس میں سر ضرور دے گا، تو بالکل اس کی نقل کر رہا ہوگا۔ تو اب اس امت کا حال دیکھ لو آپ کے سامنے، آج حرام خوری کو، بدکاری کو، شراب نوشی کو، سود خوری کو، رشوت کو، دھوکے کو، چکر بازی کو، لوٹنے کو فن کا نام نہیں دیا گیا۔ آج ایک دکاندار، ایک بیوپاری مال بیچتے وقت کتنے پینترے استعمال کرتا ہے، اور وہ اس کو اپنی سمجھداری، اپنی عقل مندی سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے چکما دے کر مال نکال دیا۔ آج سود کو مختلف شکلیں، مختلف نام دے کر لوگ سود پہ مطلب کاروبار کر رہے ہیں۔ قسطوں پہ سامان، مطلب ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، ایک طریقے سے قسطوں پہ سامان آیا کرتا تھا اور آدمی لیتے تھے، اب وہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں قسطوں پر لوگ، آدمی وہ چیزیں لیتا تھا جو جیسے فریج لے لیا، موٹر سائیکل لے لی، گاڑی لے لی کہ اس کی قسطیں آسانی، اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب میں نے تو سنا ایک بندے سے کہ وہ بکری تک لوگ قسطوں پہ بیچتے، بکری، اور مختلف چھوٹی چھوٹی موبائل، اور پھر اس کے اوپر جو آگے شرع نفع لگایا جاتا ہے وہ غیر شرعی لگا کر وہ حرام خوری، مطلب یعنی بہانے سے اس کو، سود کو اپنے اندر لانے کی مختلف شکلیں، کاروباری حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اتنے سود کے بکھیڑے لوگوں نے کھڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ کوئی بھی شخص، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہر مسلمان کے لیے کرتا ہوں، ہر مالدار کے لیے کرتا ہوں، کوئی بھی شخص جب پھنستا ہے اسے مولوی یاد آتا ہے، اسے مفتی یاد آتا ہے، اسے دارالعلوم یاد آتا ہے، اسے عدالت یاد آتی ہے، اسے وکیل یاد آتا ہے، اسے جج یاد آتا ہے، اسے کوئی سورس والا یاد آتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ اس کام کو کرنے لگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جا کر شرعی رہنمائی کیوں نہیں لیتا کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، پارٹنرشپ پہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں پارٹنرشپ میں سلپنگ پارٹنر ہوں، میں 20% کا پارٹنر ہوں، میں فکس منافع رکھوں یا جناب پرسنٹیج والا رکھوں، میں کیا کروں؟ کبھی کسی مفتی سے جا کر کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے مشورہ کیوں نہیں لیتا ایک مسلمان؟
کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں میرے دماغ میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، یہ صرف میرے دماغ میں آئی ہے، میرے دماغ میں آئی ہے، میرے دماغ میں آئی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے کسی مفتی سے نہیں سنا، میں نے کسی عالم سے نہیں سنا، میرے دماغ میں آئی ہے۔ بھائیوں، بنی اسرائیل کے دماغ میں بھی شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تھا کہ ایسا کر لو، تو ہمارے دماغ بھی کوئی اتنے پاک صاف نہیں ہے، شیطان تو کھیلتا رہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ تو میرے دماغ میں آئی کہ میں کاروبار کو یوں 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 کر لوں تو کیا یہ شریعت سے ٹکرائے گا تو نہیں؟ کیا یہ حرام خوری تو نہیں ہو جائے گی؟ کسی کا حق تو نہیں مارا جائے گا؟ کیا آج کاروبار کرنے والا کوئی بھی شخص کسی مفتی کے پاس جا کر اپنے اس کاروبار کے حوالے سے معلومات لیتا ہے؟ لیتا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، کوئی بھی نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا۔ آج میں یہ کام کر رہا ہوں، قانون میں یہ چیز منع ہے، پولیس والے اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، میں آج یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ جو کام کر رہا ہوں کیا یہ شرعاً جائز ہے میرے لیے؟ مفتی کے پاس کوئی نہیں جاتا پوچھنے کے۔ میں چرس ہیروین کی تو بات ہی نہیں کر رہا، شراب کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جی میں چرس کا کاروبار کر رہا ہوں، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک پلید کام، گندا کام، نشہ بیچنا، یہ تو ہے ہی۔ مطلب پاک صاف چیزوں میں بھی اگر بندہ شریعت کے تقاضے پورے نہ کرے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو نا، آپ جو گوشت کھاتے ہو، آپ بکرا جب ذبح کرتے ہو، بولو آپ کیا خالی ایسی چھری مار کے چھوڑ دیتے ہو، یا اس کو ذبح کرتے وقت شریعت نے جو احتیاطیں بتائی ہیں اس طریقے سے ذبح کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو کہ نہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے تم کو یار۔ مرغی ایک چھوٹی سی ذبح کرو تو اس کا بھی شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ اس طریقے سے فلانی رگ کٹنی چاہیے تاکہ اس کا خون نکل جائے، وہ جانور تم پہ حرام نہ ہو جائے۔ یہ بات ہم آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب ایک مرغی جو کہ حلال جانور ہے، ایک بکرا جو کہ حلال جانور ہے، ایک گائے جو کہ حلال جانور ہے، ایک اونٹ جو کہ حلال جانور ہے، ایک دمبا جو کہ حلال جانور ہے، حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی شریعت کہتی ہے کہ میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ذبح کرنا، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا۔ بولو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ بولو میرے بھائیو صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ تو اسی طرح شریعت بھی کہتی ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ کاروبار کرنا ورنہ حرام ہو جائے گا، ساری روزی تمہاری حرام ہو جائے گی اگر تم میرے بتائے یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر کاروبار نہیں کرو گے۔ اپنے آپ سے ہر کوئی پوچھے، وہ کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، وہ ایک ریڑھی لگا رہا ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے، وہ ایک پرچون کی دکان لگا رہا ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے، وہ دودھ کی دکان لگاتا ہے اپنے آپ سے پوچھے، وہ گوشت بیچتا ہے اپنے آپ سے پوچھے، وہ سبزی بیچتا ہے اپنے آپ سے پوچھے، وہ لوہا بیچتا ہے اپنے آپ سے پوچھے، وہ ٹرانسپورٹیشن میں اپنے آپ سے پوچھے، وہ اپنے گھر میں کوئی صنعت لگا کے بیٹھا اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں شریعت کے تقاضے پورے کر کے یہ کر رہا ہوں؟ میں پھر کہوں گا، میں چرس ہیروین بیچنے والے کو تو کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ جا کے مفتی سے پوچھے، اس کو خود شرم آئے گی کہ وہ جا کے بولے ہاں جی میں چرس بیچنا چاہ رہا ہوں، شریعت شرن جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگلا بولے کہ چل نکل باہر نکل، حرام کا پوچھنے آیا ہے، نکل، وہ شرم سے جائے گا ہی نہیں۔ میں حلال کی بات کر رہا ہوں کہ ذرا سی بے احتیاطی سے وہ حلال چیز بھی حرام اور مشکوک کی طرف چلی جائے۔ ہے کوئی دیکھنے والا، پوچھنے والا؟ نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے، شیطان نے آ کے دماغ میں ڈال دیا یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، بڑا پیسہ ہے، بڑا مال ہے اس میں۔ مال تو ہے، اچھا جو لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی سمجھانے جائے وہ بھائی حرام مت کر، اور جا مولوی کدھر، کہاں سے حرام ہے؟ اتنی برکت ہے ہمارے گھر میں، ہم نے اتنی فیکٹریاں بنا لی ہیں، اتنے بنگلے بنا لیے ہیں، اتنا ہم نے کما لیا، ہمارے بینک بیلنس بھرے، اگر یہ گناہ ہوتا یا نافرمانی ہوتی تو اتنا مال ہمیں تھوڑی ملتا، اور جا مولوی کام کر اپنا۔ بھائی وہ مال سب کچھ تمہارے پاس، تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ مال کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے ان طبقوں نے جو منع کرتے تھے ایک دیوار بنا کے انہیں سائڈ پہ کر دیا تھا
کہ جو ہوگا تمہیں دیکھا جائے گا۔ تو آج بھی لوگوں نے ایک ندی کے ادھر ایک جگہ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جب مرو گے وہاں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ تو دیکھ لیا انہوں نے کہ دیوار کے پار والے بندر بن چکے ہیں، سور بن چکے ہیں، لیکن اے سود کھانے والے، اے حرام کھانے والے، اے رشوت لینے والے، اے ناجائز کاروبار کرنے والے، تو مرنے کے بعد اپنے اس 2 گز کے گڑھے میں کیا بن کے پڑا ہوا ہے، کس کو کیا پتا؟ کسی کو کیا پتا؟ وہ تو پھر بھی دیکھ لیا لوگوں نے جھانک کر۔ تیری قبر میں کون آ کے جھانکے گا کہ تو قبر میں کیا بنا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیری حرام خوری تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے، تیری رشوت تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے، تیری قبر میں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون آ کے پوچھے گا تجھ سے میرے بھائی؟ یہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ بتا دیا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، تمہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ظاہر مال کی برکتوں کو یا ظاہر مال کی بڑھنے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کتنی بڑھ رہی ہے۔ مال کا زیادہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی برکت یا مہربانی ہر وقت نہیں ہوا کرتا، کبھی کبھی آزمائش بھی ہوا کرتی ہے۔ ورنہ قارون سے بڑھ کر خزانہ کسی کے پاس نہیں تھا، فرعون سے بڑھ کر بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو بادشاہتیں اور خزانے یہ ایمان کی یا اچھے ہونے کی علامتیں، دلیلیں تھوڑی ہیں۔ آج بھی دنیا کے بلینئرز، ٹریلینئرز مسلمان نہیں ہیں۔ وہ بل گیٹس ہے، مسلمان ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شیخ ہیں جو جن کی پتنی بیویاں کی تعداد ہی گنتا رہے آدمی کتنی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔ پاکستان والے 4 کے اوپر نہیں جاتے، وہاں 40 سے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ جن کے لیٹرینوں کے اندر کموڈ تک سونے کے بنے ہوئے، ٹٹیوں کے نل تک سونے کے بنے ہوئے، کس کام کا وہ پیسہ جو بلکتی سسکتی انسانیت کے کام مسلمانوں کے کام نہ آ سکے؟ ایسے پیسے کو کیا کرے گا آدمی؟ اور جب جائے گا تو اس کے دونوں ہاتھ باہر ہیں، اگر رکھ دیے جائے نا پتہ چلے کتنی، ہاتھ میں رکھنا تو دور کی بات، جو ایک رنگ ہوتی ہے چھلا تک انگوٹھی تک سونے کی، اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا کوئی، نکال کے چل بھائی اب تو نے جتنا اس کو استعمال کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے۔ تو میرے بھائی بڑا سخت معاملہ ہے یہ آیت، یہ واقعہ، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کی برکتیں ہیں کہ اے محبوب ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تمہاری امت پر عذاب کروں جبکہ تم ان کے اندر موجود ہو۔ ہمارے آقا ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے ہم پر ویسا عذاب نہیں آتا کہ دنیا میں ہی جناب ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ لیکن قبر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زمین کے اوپر کی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کر کے دنیا کے اوپر کا شکلیں بدلنے والا عذاب روک لیا ہم پر، لیکن قبر میں نہیں، قبر کا نہیں ہے۔ قبر کے اندر تو اللہ جو چاہے کرے۔ تو ایک نافرمانی کو پھر اس کو ہیلا بنا کر، اس کو ٹیڑھا کر کے کسی اور طریقے سے استعمال کرنا اور اپنے آپ کو کماتے رہنا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہ تم کسی عام آدمی کو، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ عز و جل کو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو؟ وما یخدعون الا انفسهم، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ولکن لا تشعرون، اور اس دھوکے کا انہیں شعور تک نہیں ہے، سمجھ تک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہی برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی حرام خوری، ہر قسم کی 2 نمبری سے، ہر قسم کے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔